آج چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتایا جائے، آج ہمارے پاس کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ، دیوبندی ہیں ان کا وہی کلمہ ہے، بریلوی ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے، اہل حدیث ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے۔ ہمارے کلموں میں کوئی فرق نہیں، ہمارے پیغمبر میں کوئی فرق نہیں، ہمارے قبلے میں کوئی فرق نہیں، ہماری کتاب قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ جو قرآن بریلیوں کی مسجد میں ہے، جو دیوبندیوں کی مسجد میں ہے، وہی اہل حدیثوں کی مسجد میں ہے۔ جو مدارس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پورا سیاستہ، یہ بھی تینوں کے مدارس میں ایک، فقہ ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا تضاد کہ ہاتھ سینے سے چلتے ہیں، سینے سے آتے آتے پھر ناف، پھر تحت السرہ ناف سے نیچے، پھر ایک دم کھل جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ کیونکہ ایک فرقہ ہاتھ کھولنے والا بھی، تین باندھنے والے، لیکن باندھنے والوں کے محل میں فرق۔ ہم سینے پر باندھتے ہیں، کچھ لوگ فوق السرہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کچھ لوگ تحت السرہ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، اور کچھ سرے سے باندھتے ہیں۔ اور ویسے بھی عقلاً آدمی دیکھے اور سوچے، حدیث کی بات میں بات بھی کروں گا کہ انسان جب ایکٹیو ہونا، وہ ہاتھ یہاں باندھے کھڑا ہے، اگر اس کو کھڑے کھڑے اگر تھوڑی سی غنودگی آئے گی تو ہاتھ کدھر جائیں گے؟ نیچے۔ یہ ایکٹیو ہے اور یہ تھوڑا سا غافل۔ اور اگر یہاں باندھے ہوئے پھر تھوڑی غفلت آئے گی تو تھوڑا سا اور نیچے، اور اگر پھر تھوڑی سی اونگ آئے گی تو ایسے ہو۔ ایک طبقہ بالکل ہی غافل۔ یہ غفلت کی علامتیں ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ فرق ہم میں کیوں؟ رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ان کی مسجد کا نام بھی مسجد ہے، ہماری مسجد کا نام بھی مسجد ہے، پھر یہ فرق کیوں؟ آخر کس بات کا فرق؟ یہ آج آپ نے تھوڑا سا سمجھنا، تاکہ آپ کی آپس میں محبت پیدا ہو۔ جب یہ فرق سمجھ میں آئے گا، آپ کی آپس کی انشاءاللہ نفرت ختم ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہ دین اصل کہتے کسے ہے، بس۔ اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے کہ دین کہتے کسے ہے، کس چیز کا نام دین ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر نہ میں وہابی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، پھر ہم سارے بھائی ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ دین کسے کہتے ہیں، اور پھر ایک گھر کے اندر ایک باپ ہے بڑا سربراہ، اس کے 10 بیٹے، اس سے کوئی بھی پوچھے تو کس کا بیٹا ہے؟ جی میں فلاں کا، دوسرے سے فلاں کا، سارے اسی کا نام دیں گے، اس لیے کہ باپ ایک۔ ہمارا اگر قائد ایک، لیڈر ایک، رہنما ایک، تو ہم سارے اس کی روحانی اولاد کہلائیں گے، سارے روحانی اولاد کہلائیں گے۔ اور یہ جو اسلام ہے، جس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دین اصل ہے ہی اسلام، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ اللہ کو یہ اسلام اتنا محبوب ہے کہ فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ،
اس اسلام سے ہٹ کر کوئی کتنا بھی خوبصورت دین لے کر کے آئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ صرف اسی دین کو قبول کرتا ہے، اسی دین کو پسند کرتا ہے۔ نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقِّ، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو محمد عربی پر نازل کیا گیا اور وہی سچا دین ہے، وہی حق ہے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب پوری دنیا میں کسی سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، اہل حدیثوں سے پوچھو، اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ یہ بات تو سارے بتائیں گے کہ قرآن مجید آمنہ کے لال پر اللہ رب العالمین نے اتارا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو، اللہ نے مجھ پر قرآن بھی نازل کیا، قرآن جیسی ایک اور چیز بھی رب العالمین نے مجھے عطا کی، مثلہ معہ، قرآن جیسی اور چیز جسے قرآن پاک میں حکمت کا نام دیا گیا، احادیث میں اسے سنت کا نام دیا گیا۔ یہ جو سنت ہے نا، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے، ایک ہے قرآن، قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سارے الفاظ اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی۔ یہ فرق سمجھیے قرآن اور حدیث کا۔ قرآن میں الفاظ اللہ کے، بات بھی اللہ کی۔ حدیث میں بات اللہ کی ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، یعنی اللہ کی بات کو اللہ کے حبیب نے اپنی زبان کے ذریعے ادا کیا۔ الفاظ یہاں آپ کے اپنے ہیں، بات رسول اللہ نے اللہ کی بتائی، اور قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کی ہے۔ اور حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں میں۔ یہ بات بھی ذہن میں بٹھائی۔